خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب سورہ مبارکہ العادیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور گفتگو پہنچی تھی وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جو تعبیر عیشہ راضیہ ہے، ایک خوشنود اور پسندیدہ زندگی، ایک ایسی زندگی کے جس سے انسان پوری طریقے سے خوش اور راضی ہو، یہ بے نہایت ہی خوبصورت اور جالب تعبیر ہے۔ اس تعبیر میں ہر طریقے کی خوشحالی، شادمانی، مسرتیں، نعمتیں جو بہشت کے متعلق ہیں وہ ساری آ جائیں گی۔ عیشۃ راضیہ میں ایک پسندیدہ اور خوشحال زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن نعمتوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، وہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ ٹھیک، بڑی خوبصورت تعبیر ہے یہ، بجائے یہ کہ اس میں مفعول کا استعمال کیا جاتا، مرضیہ لایا جاتا، اس میں فاعل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ جو مخصوص عظیم امتیاز ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا کہ جن لوگوں کا میزان عمل وزنی ہوگا، یہ آخرت سے مخصوص ہے۔ یہ امتیاز ظاہر سی بات ہے، دنیا میں اس طریقے کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ دنیا دار بلا، آپ ہمیشہ بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کسی کو عیشۃ الراضیہ دیا جائے، کسی کو ایسی زندگی، کسی کو ایسی حیات ملے کہ جس سے مکمل طریقے سے راضی ہو۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں امکانات اتنے ہیں کہ آپ ان امکانات کی وجہ سے اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ امکانات زندگی میں، امکانات مادی میں آپ کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس مادی امکانات بے انتہا ہوں اور وہ مادی امکانات آپ کو دنیا کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا سکیں۔ تو اس حوالے سے کہ عیشۃ الراضیہ ممکن نہیں ہے، بلّہ اگر بلاؤں میں انسان صبر سے کام لیتا ہے، مصیبتوں میں انسان تحمل سے کام لیتا ہے، تقدیر الہی سے، خدا کے فیصلے سے انسان راضی ہے زندگی گزار رہا ہے، وہ عیشۃ الراضیہ الگ معنی رکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جس عیشۃ الراضیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ خصوصیت صرف آخرت کی زندگی میں ہوگی، دنیا کی زندگی میں یہ خصوصیت مولانا نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں ان امتیاز بزرگ، یہ جو ایک بڑا امتیاز ہے مخصوص ہے زندگی آخرت، یہ آخرت کی زندگی سے مخصوص ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخرت میں عیشۃ الراضیہ عطا ہوگی، چرا کی زندگی یہ دنیا ہر قدر مرفع پر نعمت و توم با امن و امان و رضایت و خوشنودی باشد، کیونکہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی امکانات والی ہو، نعمتوں والی ہو، امن و امان، رضایت و خوشنودی کے ساتھ ہو، بعض از عوامل ناخوشنودی خالی نیست، پھر بھی ناخوشنودی اور ناپسندیدگی سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں
چاہے جتنی آسائشیں ہوں، جتنی مادی اور اطمینان بخش آرام بخش وسائل ہوں، وقتی طور پہ خوش بھی ہو، پھر بھی وہ مولانا بلاؤں سے خالی نہیں ہے۔ کچھ ایسے واقعات، حادثات، حالات زندگی میں پیدا ہوں گے کہ جو آپ کو ناخوشنود کریں گے، جس سے آپ وقتی طور پہ ناراحت ہوں گے، ہے نا؟ فرض کر لیں بھائی کاروبار میں آپ کے کبھی خسارہ ہو گیا، ماں باپ بوڑھے تھے، کوئی چلا گیا، رنج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ صحت مند تھے، اچانک بیمار پڑ گئے، درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناخوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تنہا زندگی آخرت اس کی سراسر رضایت و خوشنودی و آرامش و امنیت و مائع جمعیت خاطر بھی بات، یہ صرف آخرت کی زندگی ہے جو مکمل طور پر انسان کے لیے رضایت بخش اور سکون اور امن و امان رکھنے والی اور انسان کو مطمئن کرنے والی ہوگی۔ اس کے بعد تعبیر بے در فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ بخاطر اینس کی بمعنی مادرس ممیدانی مادر پناگاہ اس برائے فرزندان کی در مشکلات بے او پناہ می برند۔ مولانا پھر آیہ کریمہ میں جو فَأُمُّهُ حَاوِیَہ میں کی تعبیر ہے، جو کلمہ استعمال ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ کے معنی ماں کے ہیں، یعنی ماں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں بچوں کے لیے ایک پناہگاہ ہوتی ہے، کہ مشکلات میں بچے پناہ لینے کے لیے ماں کے پاس ہی جاتے ہیں۔ تو پناہگاہ بمعنی ماں نہیں ہے، کنایا ہے یہ۔ کے اصل لغوی معنی ہے مولانا ماں کے، لیکن ماں کو ماں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مشکل گھڑیوں میں، مشکل حالات میں بچوں کے لیے وہی پناہگاہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہیں تعبیر بے در جملے فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ، جملے فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ میں جو کی تعبیر ہے، جو کلمہ آیا ہے بخاطر اینس کے، اس وجہ سے ہے کہ بمعنی مادرس، کہ کے معنی ماں کے ہیں، ومیدانی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مادر پناہگاہ اس کے، کہ ماں ایک ایسی پناہگاہ ہے برائے فرزندان، بچوں کے لیے، کہ در مشکلات میں او پناہ می برند، کہ مشکلات میں، بلاؤں میں، تکلیفوں میں اسی کی پناہ لیتے ہیں۔ بنزد او می مانند، اور ماں کے پاس ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں۔ بدر انجا اشارے بے اینس کے، لیکن آیہ کریمہ میں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان گنہگاران خفیف المیزان محلی برائے پناہ گرفتن جز دوزخ نمی یابند، کہ جو گنہگار ہیں، جو معصیت کار ہیں، جن کا میزان عمل خفیف ہوگا، ان کے پاس دوزخ کے علاوہ کوئی اور پناہگاہ نہیں ہوگی۔ گنہگاروں کے لیے جن کا میزان عمل سبک ہوگا، ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی پناہگاہ بدر انجا اشارے میں اینس کی، لیکن یہاں پر سے اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ ان گنہگاران خفیف المیزان، کہ یہ گنہگار، یہ معصیت کار، کہ جن کا میزان عمل ہلکا ہے، سبک ہے، محلی برائے پناہ گرفتن، ان کے لیے پناہ پانے کے لیے کوئی محل، کوئی جگہ جز دوزخ سوائے جہنم کے، نمی آبند، یہ نہیں پائیں گے۔ وائے بحال کسی کی پناہ گاہش جہنم باشد۔
وائے افسوس اس شخص کی حالت پر کہ جس کی پناہ گاہ جہنم ہو. بعضی نیز گفته اند معنی در اینجا مغز است، زیرا عرب به مغز سر راست میگوید. بنابراین معنی آن چنین می شود که آنها را با سر در جهنم می افکنند، ولی این احتمال بعید به نظر می رسد. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ فَأُمُّهُ حاویہ میں جو ہے اس سے مراد یہاں پر مغز ہے. کیا ہے مولانا؟ بھیجا. کیونکہ عرب مغز اور بھیجے کو الراس کہتے ہیں، اور چونکہ جہنمیوں کو سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک دوسری تعبیر، دوسرا معنی کیا ہے. بس کا ایک معنی وہ، اور سے اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اوپر کیا گیا. بعض مفسرین نے کا دوسرا معنی اور اس سے دوسرا اشارہ کیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معنی یہ در انجا کہ یہاں آیت کریمہ میں کلمہ کا معنی مغز ہے، بھیجا ہے. زیرا عرب بمغز سر الراس میگویند، کیونکہ عرب سر کے بھیجے کو الراس کہتے ہیں. بنابراین چونکہ کے معنی الراس ہے، اس لیے معنی آیت چنین می شود. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آنہا را با سر در جہنم میں افکنن، کہ ان لوگوں کو سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، ولیکن احتمال بعید بے نظر بھی رسد. اب مفسر محترم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا احتمال دیا گیا ہے یہ بہت ہی بعید ہے، یہ احتمال صحیح نہیں ہے. زیرا در ان صورت کیونکہ اس صورت میں اگر یہ معنی مراد دیا جائے کہ چونکہ ان کو سر کے بل ڈالا جائے گا اس لیے کلمہ آیا ہے. آئے بعد وما ادراک ما ہی، تو چه میدانی آن چیز مفہوم درستی نہ خواہد داشت. تو جو بعد والی آیت وما ادراک ما ہے، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم نہیں پیش کیا جا سکتا. اس کا صحیح مطلب کیا ہے پھر یہ مشکل ہو جائے گا. وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اگر سے مراد مغز لیا جائے، اور چونکہ عرب مغز کو الراس کہتے ہیں، اور کہا جائے کہ یہ کلمہ آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ انہیں چونکہ جہنم میں ان لوگوں کو گنہگاروں کو سر کے بل ڈالا جائے گا، اس لیے یہ تعبیر آئی ہے. تو پھر وما ادراک ما ہی کا مفہوم کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ لہذا یہ جو دوسرا احتمال دیا گیا ہے اور دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے کا، وہ صحیح نہیں ہے. حاویہ از مادہ ہوا بمعنی افتادن و سقوط کردن است. مولانا حاویہ جو مادہ ہوا سے بنا ہوا ہے جس کے معنی ہے گرنا، سقوط کرنا، بلندی سے نیچے آنا. جب کوئی چیز اونچائی سے گرتی ہے، نیچے آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سقوط کرنا، بلندی سے گرنا. وَأَنْ یکی از نامہائے دوزخ باشد، اور یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. دوزخ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام حاویہ ہے. چرا کی گنہگاران در آن سقوط می کنند، کیونکہ معصیت کار اور گنہگار اس میں گریں گے.
منیز اشارے بے عمق آتش دوزخ است، اور اسی طریقے سے حاویہ اشارہ جہنم کی آگ کی گہرائی کی طرف ہے۔ مولانا سقوط کرنا اصل وہی متصور ہوتا ہے جہاں پہ گہرائی کا تصور ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زمین پہ گرنے کو سقوط کرنا نہیں کہا جاتا، بلندی سے کسی گہرائی میں گرنے کو سقوط کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حاویہ یعنی کھائی میں گرنا، یوں کہا جائے۔ حاویہ ہوا سے بنا ہے جس کا معنی ہے کھائی میں گرنا، اور یہ حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چونکہ معصیت کار لوگ اس میں اس کی گہرائی میں گریں گے، سمجھ رہے؟ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دوزخ کی آگ کی گہرائی بتایا جائے کہ دوزخ کی آگ میں بڑی گہرائی ہے اور یہ لوگ اسی گہرائی میں گریں گے۔ و اگر عمرہ در انجا بمانی مغز بگیری، حاویے بمعنی سقوط کنندے می باشد، بلے تفسیر اول صحیح تر و مناسب تر بے نظر می رسد۔ کہنے کہ اگر ہم کا یہاں پہ معنی مغز بھی لے لیں، اگر ہم کا معنی مغز لے لیں جیسا کہ دوسرے احتمال میں بیان کیا گیا، جیسا کہ بعض مفسرین نے مولانا اسی معنی میں لیا ہے، تو ہم بھی اگر یہاں پر کے معنی وہی مغز لے لیں تو حاویہ کے معنی سقوط کنندے می باشد، تو حاویہ کا معنی کیا ہوگا مولانا؟ ہاں، گرانے والا، کھائی میں ڈھکیلنے والا۔ بلے تفسیر اول صحیح تر و مناسب تر بھی رسد، پھر بھی جو پہلی تفسیر کی گئی ہے وہ زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے، کیونکہ دونوں معنی میں فرق ہے۔ تو گنہگار گریں گے جہنم اور دوزخ کی کھائی میں، نہ کہ جہنم گرائے بھی، فرق ہے نا۔ جہنمیوں کو ڈالا جائے گا جہنم کی گہرائی میں، اس کی کھائی میں، نہ یہ کہ خود جہنم گنہگاروں کو اپنی کھائی میں گرائے گی، فرق ہوا نا دونوں معنی۔ تو اگر ہم کے معنی وہی مغز کے لے لیں تو پھر حاویہ کا معنی کرنا پڑے گا ہمیں گرانے والے، کھائی میں ڈالنے والا۔ پھر بھی پہلی والی جو تفسیر کی گئی ہے کہ گنہگاروں کو اسی کھائی میں ڈالا جائے گا، جہنم کی گہرائی میں پھینکا جائے گا، یہ والی تفسیر زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ حامیہ از مادہ ہم بربسن کیا ہے نفی بمعنی شدت حرارت اس، حامیہ کی جو ہم سے بنا ہوا ہے بربسن نفی، اس کے معنی ہے بہت زیادہ گرمی کے، شدت حرارت یعنی بہت زیادہ گرمی۔ وحامیہ در انج اشارے بے سوزندگی فوق العادے آتش دوزخ، وہ لغوی معنی، لیکن یہاں پر حامیہ سے اشارہ کیا گیا ہے فوق سوزندگی یا فوق العادے آتش دوزخ، دوزخ کی آگ کا حیرت انگیز طریقے سے جلنا، عادت کے خلاف جلنا۔ ظاہر سی بات ہے جہنم کی آگ اور دنیا کے آگ میں مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوزخ کی آگ جس طریقے سے جلے گی وہ ہر انسان کے لیے حیرت انگیز ہوگی، اس کے لیے فوق العادہ، عادت کے خلاف نظر آئے گی، اور ہے بھی ٹھیک جی۔ تو حامیہ کے معنی ہے شدت حرارت کے، لیکن یہاں پر مراد جہنم کی آگ میں جو بے انتہا جلانے کی قوت اور قدرت پائی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال ان جملے کی بھی فرمائے تو چھ بھی دانی حاوی چیز،
بہر صورت یہ جو جملہ ہے وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ آتش سوزانس، حاویہ جلانے والی آگ ہے۔ تاکیدی یس پر ان معنی کے، یہ تاکید ہے اس مطلب پر کہ عذاب قیامت و آتش دوزخ فوق تصور ہمیں انسان ہاس، کہ قیامت کا عذاب اور جہنم کی آگ انسانوں کے تصورات سے بالاتر ہے۔ عذاب قیامت اور آتش جہنم یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کا تصور انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتے ہیں۔ جہنم کی آگ ہو، چاہے قیامت کے دوسرے عذاب ہوں، یہ سب انسان کے لیے ناقابل تصور چیزیں ہیں۔ ان کی حقیقتوں کو انسان درک نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ چلے اب یہاں سے نکات کی بحث ہے، نقطے۔ لگ رہا ہے کہ ایک ہی نقطہ، اسی لیے نقطے کہا ہے، نقطہ کہتے۔ چلے نقطے کا ایک نقطہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب نقطہ کہا جاتا ہے تو نقطے سے مراد اہم چیز، قابل توجہ بات ہوتی ہے۔ اسباب سنگینی میزان اعمال، بڑی خوبصورت بحث ہے۔ اب یہاں سے ہم کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کا میزان عمل وزنی ہوگا اسے خوشنود اور رضایت بخش اور پسندیدہ حیات اور زندگی ملے گی، عطا کی جائے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے عیشت راضیہ نتیجہ ہے کس کا مولانا؟ سنگینی میزان کا۔ میزان وزنی ہوگا تو عیشت راضیہ۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو عیشت راضیہ کی طلب ہے۔ مولانا کون نہیں چاہے گا کہ اسے عیشت راضیہ عطا ہو؟ سکون والی، نعمتوں والی زندگی کون نہیں چاہے گا؟ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کے نہ جانے کیا کیا بلائیں، کیا کیسے کیسے حادثات، کیسے کیسے رنج و غم، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر کے انسان پہنچا اس دنیا میں۔ یہاں تو سکون کی، آرام کی زندگی میسر نہیں ہوئی، اب وہاں بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں کی رضایت بخش زندگی کا تعلق اس سے مولانا سنگینی میزان سے ہے۔ جب میزان عمل سنگین ہوگا، میزان عمل وزنی ہوگا، تبھی عیشت الراضیہ۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا میزان وزنی کیسے ہوگا۔ ہمارا کام عیشت الراضیہ نہیں ہے، عیشت الراضیہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے میزان کو وزنی کرنا۔ ہمیں توجہ اس کی طرف نہیں دینی ہے، ہم کو توجہ کس کی طرف دینی ہے؟ اس چیز کی طرف کہ جو ہمیں عیشت الراضیہ تک لے جائے، اور اس تک لے جانے والا راستہ کون ہے مولانا؟ میزان ہے۔ میزان کو ہم کو سنگین بنانا ہے، میزان کو ہم کو وزنی بنانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے میزان کو وزنی بنا لیا تو اس کا نتیجہ عیشت الراضیہ خود بخود مولانا حاصل ہوگا۔ تو اب یہ میزان وزنی کیسے بنتا ہے؟ کیا کریں ہم کہ جس کی وجہ سے ہمارا میزان وزنی ہو؟ اسباب سنگینی میزان اعمال، کہہ رہے ہیں میزان اعمال کی سنگینی کے اسباب وہ چیزیں کہ جو میزان عمل کو وزنی بنانے والے ہیں، سنگین بنانے والے ہیں۔ ٹھیک، ٹائٹل رہنے دیں یہاں تک انشاءاللہ
کل دیکھیں گے کہ وہ اسباب کون کون سے ہیں کہ جو ہمارے میزان اعمال کو سنگین اور وزنی بنانے والے ہیں انشاءاللہ.